بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ۔ احباب سی وقار، آج 20واں پارہ آپ نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا ہے، اور 20ویں پارہ میں سورۃ النمل کا بقیہ حصہ مالک کائنات نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں سورہ قصص بیان فرمائی ہے، جس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اور اس پارہ کے آخر میں سورۃ العنکبوت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، یہ بھی سورہ مبارکہ مکی ہے، جس میں 67 آیات اور 7 رکوع ہے۔ قصص اس کا معنی قصے ہے، قصے، اور عنکبوت اس کا معنی مکڑی ہے۔ 2 سورتوں کا یہ نام نمل، کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس کا معنی چیونٹی۔ تو اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالی نے مشرک کے شرک کو مکڑی کے جالے سے مثال دی ہے، اس بنا پر اس سورت کا نام العنکبوت ہے۔ جب ہم اس پارے پہ غور و فکر کریں تو ہمیں اس میں 3 مرکزی مضمون نظر آتے ہیں۔ اس میں پہلا عنوان توحید الوہیت کا ہے، دوسرا عنوان اس میں قصے اللہ تعالی نے اپنے پیارے انبیاء کے ذکر فرمائے ہیں، اور تیسرا عنوان اس میں وہ استقامت کا بیان ہے، اور صاحب استقامت لوگ ان کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ احباب گرامی، میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا بھی رہتا ہوں، اور یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، شاید آپ کو سمجھ آئی ہو۔ آج میں پھر اس کو مختصر طریقے سے اور تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا۔ توحید الوہیت، یاد رکھیں، ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تبارک و تعالی
کی ربوبیت میں اس کو ایک ماننا، اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخاطب قوم تھی اہل مکہ، ان کے ساتھ آپ کا اختلاف تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ اہل مکہ کا بھی نظریہ تھا ربوبیت، رب کا معنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا۔ یہ اہل مکہ کا بھی نظریہ تھا کہ اللہ ہے، لہذا یہ ایک متفقہ مسئلہ تھا۔ جو دوسرا معاملہ تھا اور دوسری توحید کی قسم توحید الوہیت، الوہیت الہ سے ہے۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ الہ کا معنی ہے جس سے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جس سے چمٹا جائے، جس سے التجا کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کو پکارا جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کو سجدے کیے جائیں، یہ ہے الہ کا معنی۔ تو اس معاملے میں اختلاف تھا۔ اب وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن جس سے مانگیں گے وہ خود نہیں دے گا، لے دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کر سکتے ہیں، جس کو سجدہ کریں گے وہ خود مسجود نہیں ہوگا، لیکن جب وہ راضی ہوگا تو اللہ کو بھی ہمارے ساتھ راضی کر دے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو سکتا ہے، کسی سے مانگا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منوانا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح تم یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اس طرح تم یہ بھی مانو کہ جب پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اللہ ہے تو پھر سجدہ بھی صرف اللہ کو ہی ہو، عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہو، جھکا بھی صرف اللہ ہی کے آگے جائے، مانگا بھی صرف اللہ ہی سے جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کروانا چاہتے تھے اہل مکہ سے، اور یہ مطالبہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرتی، فطرتی، معاشرتی یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں، جس کا کھایا جائے اسی کا گایا جائے۔ جب تم کہتے ہو کہ کھلانے والا اللہ ہے، پھر جس کا کھاتے ہو سجدے بھی اسے کرو۔ جب تم کہتے ہو کہ پالنے والا اللہ ہے، تو پھر جو تمہیں پالتا ہے سجدے بھی اسے کرو۔ جب تم کہتے ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر جس کو رزق مانتے ہو جھکو بھی اس کے آگے، ارد گرد نہ جھکو۔ یہ توحید ربوبیت سے پیارے پیغمبر کا، رب کے قرآن کا استدلال تھا توحید الوہیت پر، اور وہ اللہ مالک کائنات نے 20ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ کیسے؟ پروردگار عالم کا اعلان، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ۔ میں آپ کو اس کی ایک بنیادی لائن سمجھا دیتا ہوں، اور قرآن کریم کا یہ پہلا ہی صفحہ بے بہا انوار سے منور ہے۔ آپ ذرا قرآن کریم کی تفسیر، ترجمہ کھول کے گھر جا کے اس کا مطالعہ تو کیجئے، آپ کو سمجھائے قرآن کا مطالبہ کیا ہے آپ سے۔ مالک کائنات نے فرمایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ وہ، اور وہ بھی ایسے کہ لا یملکون ضرا ولا نفع، جو نہ نقصان کے مالک نہ نفع کے مالک۔ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، چلو نفع کی دور کی بات ہے، نقصان ہی کر لے کسی کا، لیکن وہ نقصان بھی نہیں کرنے کے قابل۔ تو جب وہ نفع اور نقصان کے قابل ہی نہیں، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے امن خلق السماوات والارض، جس نے آسمان کو سجایا، جس نے زمین کو بچھایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، بارش برسا کر اس مالک کائنات نے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پودے، پھل، اناج، غلے
تمہارے لیے پیدا کر دیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہاری یہ جرت ہی نہیں, تمہاری یہ طاقت ہی نہیں, تمہارے اندر یہ قوت ہے ہی نہیں کہ تم درخت اگا لو, پودے اگا لو, پھل اگا لو, اناج اگا لو, غلہ اگا لو. تمہاری یہ قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. یہ کون کرنے والا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالی. پھر میرے مالک نے فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ایک آیت پہ غور کیجئے گا, اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا مطلب؟ لوگوں جس طرح تسلیم کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی آسمان کو سجا سکتا نہیں, جس طرح تسلیم کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو بچھا سکتا نہیں, جس طرح تسلیم کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی بارشیں برسا سکتا نہیں, جس طرح تسلیم کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی درختوں کو اگا سکتا نہیں, جس طرح تسلیم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی غلے اور اناج اگا سکتا نہیں. الہ مع اللہ, پھر مانو جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ, اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق بھی ہو سکتا نہیں. جب دیتا سب کچھ اللہ ہے, کھلاتا اللہ ہے, پلاتا اللہ ہے, پھر ادھر سجدے کیوں؟ مزار پہ سجدے کیوں؟ دربار پہ سجدے کیوں؟ بت کے آگے سجدے کیوں؟ حضرات گرامی, اس کے بعد مالک کائنات نے اس بار 20ویں پارے کے آغاز میں اور شروع میں اپنی بے بہا صفات کا ذکر فرمایا ہے, اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے. میرے مالک نے فرمایا کائنات کے لوگوں, رب وہ ہے کہ آسمانوں پہ جس کا کنٹرول, زمین پہ جس کا کنٹرول, بارشوں پہ جس کا کنٹرول, درختوں پہ جس کا کنٹرول, فصلیں اگانے والا, دریاؤں کو بہانے والا, سمندروں کو چلانے والا, کڑوے اور میٹھے سمندر کے اندر پردے ڈالنے والا, زمین کے اندر کڑوے اور پانی میٹھے پانی کو الگ الگ کر دینے والا, زمین میں نہریں چلا دینے والا, زمین میں دریا چلا دینے والا, تمہیں مصیبت اور مشکل کے وقت مصیبتوں اور مشکل سے نکال دینے والا, تمہاری بیماریوں کو دور کر دینے والا, پریشانیوں کو دور کر دینے والا, تمہیں تخلیق کرنے والا, تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والا, وہ ہے خالق, وہ ہے مالک. تم چلے گئے, تمہارے بعد تمہاری اور نسل آ جائے گی, یہ نسلوں کا سلسلہ چلانے والا وہ ہے خالق اور مالک, کہ جو غیب جاننے والا, جو عالم الغیب, وہ پروردگار خالق و مالک, وہ ہے الہ. کون؟ وہ پروردگار عالم جو دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن لے کے آتا ہے. او کائنات کے لوگوں, سوال پیدا ہوتا ہے اور میرا اللہ سوال فرماتا ہے, یہ بتلاؤ کہ اگر پروردگار عالم فیصلہ کر لے اب ہمیشہ ہمیشہ رات ہی رہنی ہے, رات ہی رہے گی. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, کون ہے وہ الہ جو اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج کرے اور وہ دن لے آئے؟ اگر میرا مالک فیصلہ کر لے کہ اب مسلسل دن ہی رہے گا, رات نہیں آئے گی, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو رات لے آئے, اللہ کی اس فیصلے کو چیلنج کرے, رات لے آئے؟ کوئی نہیں. میرے مالک کائنات نے فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول راتوں پر, الہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول دنوں پر, الہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول ستاروں پر, الہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول سورج اور چاند پر, سورج چاند ستارے دن اور رات, جس کے حکم کے آگے سر نگو ہو وہ الہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کرنے والا ہے تو نام بتائیے, پیش کیجئے. جب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا, پھر اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق, عبادت کے لائق, دعاؤں کے لائق نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی, توحید کے بعد میں ہی خالق کائنات نے, مالک کائنات نے اپنے انبیاء کرام کا ذکر بھی فرمایا, اور پھر قصص کا باب شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا قصہ ذکر کیا. قارون بڑا دولت مند, اتنا دولت مند کہ اس کے خزانے ایک بہت بڑی قوت والی جماعت کو تھکا دیتے, اتنا دولت مند. بن سور کے بہترین لباس میں, خوبصورت لباس میں, اکڑ اور غرور کے ساتھ نکلا. جب یہ اکڑ و غرور کے ساتھ نکلا, کئی دنیا پرست دیکھ کے کہنے لگے دیکھو بڑی عزت ہے, بڑی شان ہے, کیا شان و شوکت ہے, کاش ہم بھی اس جیسے ہو جائیں. حضرات گرامی,
جب یہ غرور اور اکڑ میں نکلا، پروردگار عالم نے اس متکبر کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت کی دیواروں تک یہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ قارون کا ذکر بھی مالک کائنات نے قصص کے باب میں کیا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ایک جانور کا ذکر کیا ہے۔ یہ جانور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر فساد برپا ہو جائے گا، جب کوئی شخص کلمہ خیر کہنے والا نہیں رہے گا، اخرجنا لہم دابۃ الارض، اللہ مالک کائنات اس وقت زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اور وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے گا، برائی سے روکے گا۔ زمین سے جانور میرا مالک نکالے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب یہ جانور زمین سے برآمد ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، قیامت سے پہلے پہلے اللہ مالک کائنات اپنے جو بہترین بندے ہوں گے، جو نیک بندے بچے ہوں گے، میرا مالک ایک بہترین ہوا چلائے گا۔ وہ ہوا جب ان کے جسموں کے پاس سے گزرے گی، اسی ہوا کی وجہ سے یہ فوت ہو جائیں گے، نیک بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی بچیں گے شرار الخلق، زمین کے بدترین لوگ، بدترین انسان، ان بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور اس جانور کا نکلنا، یہ دونوں چیزیں اور دونوں نشانیاں قیامت کی قریب قریب ہوں گی۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو اس پارے میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کی ولادت سے لے کر جناب موسیٰ کی تورات تک، تورات کے ملنے تک کا ذکر مالک کائنات نے کیا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی مدین میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 10 سال حضرت موسیٰ بکریاں چرانے کے بعد جب وہاں سے واپس اپنے علاقے میں روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت پہ آگ دیکھی، درخت کے قریب آگ دیکھی، چمک دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو فرمانے لگے، قال لأہلہم قصوا انی آنست نارا، تم ٹھہرو، رکو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، میں تمہارے لیے آگ کا کوئی شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ سردی دور کر سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس روانہ ہوئے تو آواز آئی، اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ تیرے پروردگار عالم کی جلالیت اور نورانیت ہے۔ اے موسیٰ آپ مقدس وادی میں ہیں، اپنے جوتے اتاریے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت دے کر مالک کائنات نے جناب موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیج دیا۔ پھر جب فرعون کو دعوت دی، تبلیغ کی، تو فرعون نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، جادوگروں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے موسیٰ محنت کرتے رہتے ہیں، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیے۔ بنی اسرائیل کو لے کر جناب موسیٰ نکلے، آگے سمندر، فرعون بھی تعاقب میں نکلا، پیچھے فرعون پہنچ آیا، بنی اسرائیل گھبرانے لگے، مارے گئے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ اس سمندر پہ آپ لاٹھی ماریے۔ پیارے موسیٰ نے سمندر پہ لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے نکال دیے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے اپنے راستے سے نکل کر سمندر پار کر گئے۔ فرعون پیچھے سے روانہ ہوا، کہنے لگا بنی اسرائیل نکل گئی تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ جب یہ درمیان میں پہنچا، پروردگار عالم نے فرعون کو غرق کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ اب یہاں پر ایک بات سنیے، ابھی تک موسیٰ کو تورات نہیں ملی تھی، نبوت ملی تھی، تورات نہیں ملی تھی۔ تورات کب ملی ہے؟ بنی اسرائیل کو جب نجات مل جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پیارے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور تورات عطا فرمائی۔
تورات اللہ کی کتاب موسیٰ کو ملی لیکن فرعون کی ہلاکت کے بعد ملی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب ملی نہیں تھی، فرعون پہلے ہی ہلاک ہو گیا، فرعون نے کس چیز کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے فرعون ہلاک ہو گیا؟ تو فرعون نے اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا، پیارے موسیٰ کی حدیث کا انکار کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ کے قرآن کا انکار کرے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جو اس کے پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے رب اسے بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اس پارے میں ہمیں جو تیسرا باب ملتا ہے وہ ہے استقامت کے حوالے سے۔ استقامت کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب مان کر پھر اس پہ ڈٹ جانا، لالچ آئے ڈٹ جانا، مصیبتیں آئے ڈٹ جانا، آزمائش آئے ڈٹ جانا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب ہم نے اتنا کہہ دیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف ہمارے اوپر آئے گی نہیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ بلکہ جب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پچھلے لوگوں جیسے حالات ان پہ بھی بن سکتے ہیں، انہیں بھی آرے سے چیرا جا سکتا ہے، انہیں بھی ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، انہیں بھی پتھر مارے جا سکتے ہیں، انہیں بھی تپتی ریت پہ گھسیٹا جا سکتا ہے، ان کے بھی دو دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کائنات کے لوگوں، پچھلے لوگوں کی عبرتیں، واقعات اپنے سامنے رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ کے اس پہ ڈٹ جانا، پھر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آندھیاں چلے یا لالچ آئے، پھر انسان کے ایمان میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ایمان ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈٹ جانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ایمان جو ہے نا وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے متعلقہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ یہ مسجدیں، یہی اللہ کے گھر جس طرح رمضان مبارک میں موجود ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ کے گھر باقی 11 مہینوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ رمضان تو ایک پریکٹس ہوتی ہے مسلمان کی، تاکہ باقی 11 مہینے اس پریکٹس کے مطابق گزارے، لیکن ہم نے کہا کہ شاید رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کے ہم نے باقی 11 مہینوں کا سارا قرضہ اتار دیا، رمضان میں نیکیاں کر کے، روزے رکھ کے، ذکر اذکار کر کے، مسجد آباد کر کے ہم نے پورے 11 مہینے کا قرضہ اتار دیا۔ میرے بھائیوں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن پہ ہمیشگی ہو، جن پہ دوام ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پہ ہمیشگی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی اور ہمیشگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پہ جو مسجدوں کا حال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے گھروں کو ویران کر جاتے ہیں، مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو اللہ کے گھر کو ویران کر جائے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا؟ اس لیے یہ مسجد کی آبادی پورا سال رہنی چاہیے۔ تو جو لوگ، پھر مالک کائنات نے فرمایا، وہ لوگ جو ربنا اللہ کہنے کے بعد، ہمارا رب اللہ ہے یہ کہنے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پروردگار عالم کی طرف سے انہیں بشارت ملتی ہے، دنیا میں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آخرت میں بھی پریشانی تمہیں نہیں ملے گی، اور تم خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تمہاری منتظر ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ انہیں انعام ملتا ہے۔ جو ڈٹ جاتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ تکلیفیں برداشت کر کے، ظلم و ستم برداشت کر کے ڈٹ گئے، مکے سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا لیکن ڈٹ گئے۔ مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت دے دی، اے میرے پیغمبر، آپ کے یہ ڈٹ جانے والے صحابہ، ان کے لیے میں نے انعام تیار کر لیا ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ ان سب کو میں نے مکہ کی حکومت عطا کر دینی ہے، فتح مکہ عطا فرما دینی ہے۔ تو حضرات گرامی، جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے دنیا میں بھی بشارتیں اور آخرت میں بھی جنت کی بشارت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.